بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لیکچر 5 ڈپلوما ان الٹرا ساؤنڈ فرام لندن اکیڈمی آف پروفیشنل اسٹڈیز. آج ہم مزید فارورڈ جاتے ہیں کہ ہم لیکچر 4 میں ہم اناٹمی ڈسکس کر رہے تھے کہ اناٹمی میں دوبارہ بتاتا ہوں ہمارے آرگن یا ہمارے جتنے بھی اسٹرکچر ہمارے باڈی میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ اعضاء ہو گئے, چاہے وہ خون کے رگیں ہو گئے, ان کے نامز کو ہم اناٹمی کہتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ چلے کہ فلانا اعضاء کیا ہے, یعنی فلانا اعضاء کا نام کیا ہے. نام جاننا انتہائی ضروری ہے, چاہے وہ انسانوں کا ہو چاہے وہ آرگن کا ہو. کیونکہ آپ کے سامنے کوئی الٹرا ساؤنڈ میں کوئی ایسا پیشنٹ آ گیا اور کہا کہ مجھے گردے میں درد ہے, تو آپ لوگ ڈائریکٹ سمجھ جاؤ گے کہ کڈنی کی بات کر رہا ہے, یعنی کڈنی کی الٹرا ساؤنڈ ہے. کڈنی کا الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ پیشنٹ اسی کے لیے آیا ہے. تو کڈنی پھر کہاں پر سچویٹڈ ہے, کہاں پر ہے ہماری باڈی میں, یہ جاننا ضروری ہے. یعنی اس کی لوکیشن ہم جانیں اور اس کا نام جانیں, یہ ہے اناٹمی. تو آج لیکچر 5 میں فردر ڈسکس کریں گے کہ ہم ایبڈومینل آرگنز کو ڈسکس کریں. یعنی ہم جانیں کہ ایبڈومن میں یعنی پیٹ میں کون کون سے آرگن کون سے اعضاء ہے. اب اگر کوئی آپ کے سامنے آ گیا, ٹھیک ہے, اور جو ڈاکٹر نے انہیں پرچی دی ہے وہاں پر لکھا گیا ہے پینکریاز. اب یہاں پر ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کڈنی جو ہے وہ ایبڈومینل آرگن ہے, ٹھیک ہے, سٹمک ٹھیک ہے, لیور ٹھیک ہے, لیکن اب یہ پینکریاز کیا ہے. تو اس لیے ہمیں ایبڈومینل آرگنز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کون کون سے آرگن ایبڈومن میں پائے جاتے ہیں, تاکہ ہم انہی اسٹرکچر کی ہم ایگزامینیشن کریں, ٹھیک ہے. تو ایبڈومینل آرگن میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں سٹمک پر, ٹھیک ہے. سٹمک یعنی میں کہہ سکتا ہوں معدہ, ہمارے جسم کا معدہ, جو جب بھی ہم خوراک کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خوراک انہی معدے کی وجہ سے حل ہوتا ہے, جسے ہم ڈائجسٹ کہتے ہیں. آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے میں یہاں پر ایک ڈائیگرام بھی بنا لیتا ہوں تاکہ صحیح سے پتہ چلے. یعنی سٹمک کہاں پر سچویٹڈ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ایبڈومن میں سٹمک یہاں پر سچویٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی ایسا مریض آ گیا تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم پروب جو الٹراساؤنڈ کا پروب اس جگہ پر یوز کریں, بجائے اس کے کہ ہم پروب یہاں پر یوز کریں تاکہ سٹمک میں کوئی بیماری ہو وہ ہمیں پتہ چل سکے, یا وہ بیماری جو الٹراساؤنڈ ہمیں دکھا سکتی ہو وہ پتہ چلے. تو ایبڈومن آرگن میں سب سے پہلے تھا سٹمک یعنی معدہ. اب دوسرے آرگن کی طرف آتے ہیں. ایبڈومن آرگن میں دوسرا کیا آرگن ہے, تو دوسرا ہے ہم کہیں گے اسمال انٹسٹائن. تو اگر کسی نے یہ میڈیکل فیلڈ اردو میں پڑھی ہو تو اسے آنت کہتے ہیں, لیکن اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتا سکوں تو یہ خوراک کی پائپ کو کہتے ہیں, خوراک کی پائپ کو کہتے ہیں. یہ سادہ الفاظ میں, اصل میں اردو میں اس کو آنت کہتے ہیں. میں اگر ڈائیگرام میں دکھانا چاہوں تو یہ اسمال انٹسٹائن ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی آنت اسے اردو میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسمال انٹسٹائن اگر سادہ الفاظ میں صرف آپ کی جانکاری کے لیے میں بتاؤں تو یہ خوراک کا پائپ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سٹمک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ دیکھیں یہ سٹمک ہے, ٹھیک ہے, یہ سٹمک ہے, یہ معدہ ہے, ٹھیک ہے, یہ معدہ ہے, یہی اوپر والا معدہ ہے, ٹھیک ہے. پھر معدے کے بعد معدہ جہاں سے ختم ہوا ہے وہاں سے اسمال انٹسٹائن شروع ہوا ہے. معدہ جہاں سے بھی ختم ہوا ہے وہاں سے ڈائریکٹ اسمال انٹسٹائن شروع ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر معدہ ختم ہے, ٹھیک ہے, یہ معدہ کا بالکل آخری حدود ہے, اس کے بعد ڈائریکٹ اسمال انٹسٹائن جو ہے وہ شروع ہے. تو یہاں پر انہی اسمال انٹسٹائن میں کافی زیادہ بیماریاں پائی جاتی ہیں, جو کہ ہمیں پھر الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے دیکھنی ہوتی ہے کہ کون سی بیماری کہاں پر ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کافی زیادہ مطلب بہت زیادہ اس نے ایریا کور کی ہے, بہت زیادہ ہے, اس لیے کہیں پر بھی کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے. اگر بیماری کا میں ایک ایگزامپل دوں تو انفیکشن یعنی زخم کسی بھی جگہ پر آ گیا اور وہ ہمیں معلوم کرنا ہو اسی کو, تو ہم الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے
زخم معلوم کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر پرچی میں لکھتے ہیں کہ اسمال انٹسٹائن کا کوئی انفیکشن ہے اسمال انٹسٹائن وغیرہ یا الٹراساؤنڈ ایبڈومن اس کا کریں. تو ہم انفیکشن دیکھنے کے لیے پھر الٹراساؤنڈ کی پروب یہاں وہاں کافی جگہ الٹراساؤنڈ میں جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پھر زخم کا پتہ چلے, ہمیں انفیکشن کا پتہ چلے. تو وہ انفیکشن انہی جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے, اسٹمک میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایبڈومن کا دوسرا آرگن ہے, دوسرا اعضاء ہے, یہ بھی اعضاء ہے, یہ بھی ایک آرگن ہے. اب بڑھتے ہیں تیسری آرگن کی طرف. تو تیسرا آرگن ہے لارج انٹسٹائن. لارج انٹسٹائن یہ بھی بالکل خوراک کے پائپ ہے, لیکن ایک اسمال ہے ایک لارج ہے. تو اسمال انٹسٹائن کی تو بات ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن لارج انٹسٹائن اسی اسمال انٹسٹائن کے بعد ڈائریکٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر بالکل اس ماؤس کا یہ کرسر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر جو اسمال انٹسٹائن وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہیں سے لارج انٹسٹائن سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ یہ تو لارج جو ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اگر میں اسمال کی بات کروں. اسمال دیکھیں یہ, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اسمال جو ہے اسمال انٹسٹائن جو ہے اس کی یہ بہت ہی پتلا ہے. آپ اس لارج انٹسٹائن کو دیکھیں یہ کافی جو ڈائمیٹر ہے وہ پتلا نہیں ہے, وہ موٹا ہے. لیکن اگر آپ اسمال انٹسٹائن کو یہاں دیکھ سکیں گے تو یہ بہت پتلے ہیں. اس کی جو یعنی خوراک کی پائپ جو ہے وہ پتلی ہے, اس لیے اس پتلا پن کے حساب سے اس کو اسمال انٹسٹائن کہا گیا ہے. اور اس کا جو موٹا پن ہے اسی موٹا پن کی وجہ سے اس کو لارج انٹسٹائن کا نام دیا ہے. یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ اسمال انٹسٹائن تو بہت زیادہ ہے تو کیوں ہم لارج انٹسٹائن کو لارج کہتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں جو ہے یہ خوراک کے پائپ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر خوراک کی مطلب خوراک جب حل ہو جاتا ہے انہی پائپ سے خوراک کا لازمی جانا پڑتا ہے. اور انہی انٹسٹائن میں کافی زیادہ بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں. جس طرح میں نے صرف ایک مثال آپ لوگوں کو دی وہ ہے زخم, اور بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی بہت زیادہ مسئلے آ سکتے ہیں, اس میں کینسر بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے صرف آپ لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے صرف اور صرف زخم یعنی انفیکشن کا نام دیا, انفیکشن کا اگزامپل دی. تو 3 آرگن ہو گئے. پہلے سٹمک, ٹھیک ہے, سٹمک میدا پھر جہاں سے ختم وہاں پر اسمال انٹسٹائن سٹارٹ ہے. اسمال انٹسٹائن اس کی بھی بات ہوگی, ٹھیک ہے. پھر اسمال انٹسٹائن جہاں سے ختم ہے وہاں سے لارج انٹسٹائن سٹارٹ ہے, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں فورتھ آرگن کی طرف جس کا نام ہے لیور یعنی اگر میں اردو میں کہوں تو جگر, ٹھیک ہے. لیور کو جگر کہتے ہیں. تو لیور اگر میں ڈائیگرام میں دیکھنا چاہوں تو لیور ہے, یہ ایک آرگن ہے, ٹھیک ہے, جو کہ لیور ہے. جگر بھی اسے اردو میں کہتے ہیں. اس کی بھی بہت زیادہ کام ہے, بہت زیادہ فنکشن ہے اس لیور کے ہماری باڈی میں بہت اہم کردار ہے. اکثر کسی نہ کسی کا جب یہ لیور خراب ہو جاتا ہے تو یہ اتنا ضروری ہے کہ دوسرے انسان سے پھر یہ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے, یعنی دوسرے انسان سے یہ کاٹ کر ہم اسی مریض انسان میں لگا رہتے ہیں, کیونکہ اس لیور کا ہونا بہت ہی لازم ہے. ہم پھر پڑھیں گے آرام سے کہ اس لیور کے کیا کیا کام ہے. تو اس لیور کا اگر کام بہت زیادہ ہے تو یہ لیور خراب بھی ہو سکتا ہے. جو چیز بہت زیادہ یوز ہو تو اس کی مس یوز بھی یعنی وہ جو ہے خراب ہو سکتی ہے. تو جب خراب ہوگی تو وہی مریض پھر الٹراساؤنڈ میں آئے گا اور ہم الٹراساؤنڈ میں پھر اس کی ایگزامینیشن یعنی اس کو دیکھیں گے, اس کو ڈائگنوز کریں گے, اس کی بیماری کو ہم دیکھیں گے کون سی بیماری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہی اسٹمک ہے, یہ ٹھیک ہے, اسٹمک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر وہی لارج انٹسٹائن, یہ دیکھیں لارج انٹسٹائن, اس کے نیچے پھر اسمال انٹسٹائن, اس کی بات ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہ لیور ہے, ٹھیک ہے. لیور جو ہے یہ وہی آرگن ہے جو 4 نمبر ایبڈومینل آرگن ہے. ایبڈومن کا آرگن میں 4 کی بات ہو گئی. پہلے اسٹمک یعنی میدا, ٹھیک ہے, میدا, اس کے بعد اسمال انٹسٹائن, پھر لارج انٹسٹائن, اور اب 4 لیور جگر, یعنی یہ سارے کے سارے ایبڈومینل آرگن ہیں یا ایبڈومن کے پارٹس ہیں. اب بڑھتے ہیں 5th آرگن کی طرف جس کا نام ہے گال بلیڈر. یہ بھی ایبڈومن کا 5th پارٹ ہے جو کہ گال بلیڈر ہے. اب یہ گال بلیڈر کہاں پر ہوتا ہے
تو گال بلیڈر کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہاں پر، یعنی لیور کے بالکل نیچے۔ اسے اگر کسی نے میڈیکل جو ہے وہ اردو میں کی ہو تو اسے صفرائی کی تیلی کہتے ہیں، لیکن بہت مشکل الفاظ ہے۔ لیکن صاف بات یہ ہے کہ آپ صرف یہ جان لیں کہ گال بلیڈر کہاں پر ہوتا ہے، لیور کے بالکل نیچے۔ اس میں بھی کافی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اس میں پتھری بھی ہوتی ہے۔ تو پھر ان پتھریوں کو دیکھنے کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ زیادہ ہم دیکھنا چاہیے یا اس طرح کہ الٹرا ساؤنڈ میں نہ دکھیں تو پھر ہم ایم آر آئی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جاننا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں بھی بیماریاں آتی ہیں، اور انہی بیماری کو دیکھنے کے لیے ہم جب الٹرا ساؤنڈ یوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ گال بلیڈر کا کہاں، مطلب گال بلیڈر جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے۔ تو لیور کے نیچے گال بلیڈر موجود ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک پرچی آ گئی اور ڈاکٹر کی اور کہا کہ یہ گال بلیڈر کی ایگزامینیشن کرو یا الٹرا ساؤنڈ جی بی کا مطلب گال بلیڈر، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گال بلیڈر جو ہے وہ کہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو یہ لیور کے بالکل نیچے یہ پایا جاتا ہے۔ جو ہم نے اوپر لیور کی بات کی، یہ دیکھیے یہ وہی لیور ہے، یہ وہی سٹمک ہے، معدہ ہے، یہ جگر ہے، یہ آنت یعنی لارج انٹسٹائن ہے، یہ نیچے اسمال انٹسٹائن ہے، اور یہیں پر گال بلیڈر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ففتھ آرگن ایبڈومن کا۔ تو اب سکس آرگن کی طرف بڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں پینکریاز، جو کہ میں نے سب سے پہلے آرگن میں ڈسکس کیا تھا کہ آرگن کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، اگر کوئی بھی ڈاکٹر ہمیں پرچی بھیجے کہ اس فلانے آرگن کا آپ الٹرا ساؤنڈ کریں تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ فلانا آرگن جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے اور کہاں پر نہیں۔ اچھا، پینکریاز کو اردو میں لبلبا کہتے ہیں، لبلبا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لبلبا کہاں پر پایا جاتا ہے؟ تو اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ لبلبا کہاں پر پایا جاتا ہے، بالکل لیور کے نیچے، یعنی اتنا نیچے بھی نہیں جس طرح گال بلیڈر تھا۔ یہ دیکھیے میں جہاں پر یہ مارکر، یہ جو کرسر ہے ماؤس کا، یہ بھی جہاں ٹھہرا رہا ہوں یہ لیور ہے، ٹھیک ہے، یہ لیور ہے یہاں تک، پھر یہاں سے یہاں تک۔ تو یہ جو لبلبا ہے یہ ریڈ کلر کا، یہ سرخ کلر کا، یہ لیور کے بالکل نیچے پایا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں اناٹومی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لبلبا ہوتا کہاں پر ہے، پھر اس لبلبے کا نام کیا ہے، پینکریاس۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی پینکریاس کی الٹرا ساؤنڈ آ جائے تو ہم پھر آسانی کے ساتھ ہم یہیں پر پروف رکھ کے ہم پینکریاس کی پوری ایگزامینیشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ الٹرا ساؤنڈ کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ تو یہ تھا پینکریاس۔ سب سے پہلے ہم نے سٹمک پڑھا، سٹمک کے بعد ہم نے اسمال انٹسٹائن، اسمال کے بعد پھر لارج انٹسٹائن یہاں تک، ٹھیک ہے۔ لارج کے بعد ہم نے پھر لیور پڑھا کہ لیور کے بعد ہم نے یہاں پر گال بلیڈر پڑھا، اور اب گال بلیڈر کے بعد یہ لبلبا یعنی پینکریاس پڑھا۔ یہ ہے ایبڈومن کی آرگنز، یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے۔ اب صرف ایک آرگن ہے اور وہ ہے اپینڈکس۔ اب آتے ہیں کہ اپینڈکس جو ہے وہ کہاں پر پایا جاتا ہے۔ اپینڈکس سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ سرجریز ہوتے ہیں، آپریشن ہوتے ہیں اپینڈکس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر بیماریاں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ اپینڈکس کہاں پر موجود ہے، کتنا اس میں بیماری ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اپینڈکس بہت ابھرا ہوا ہے، ڈائلیٹ ہوا ہے، تو میں الٹرا ساؤنڈ میں اسے دیکھ لوں گا، پھر اس کے بعد اس کی سرجری کروں گا۔ تو اپینڈکس اب کہاں پر موجود ہوتا ہے؟ تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ لیں، یہ وہی لارج انٹسٹائن ہے، یہ دیکھیں یہ لارج انٹسٹائن ہے، وہی خوراک کی پائپ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ریڈ کلر کا دکھایا گیا ہے یہی وہ اپینڈکس ہے، چھوٹی سی لائن ہے لیکن یہ بھی ایک آرگن ہے۔ کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس خوراک کی پائپ میں جب بھی خوراک آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ خوراک اوپر چلا جائے، وہ خوراک جو ہے وہ اسی نیچے اپینڈکس میں جمع ہو جاتی ہے، اور اس اپینڈکس میں بہت ساری مسئلے، بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں۔ یہ اپینڈکس اکثر ڈائلیٹ ہو جاتا ہے یعنی ابھر جاتا ہے بالکل غبارے کی طرح۔ تو پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے، ہم پہلے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اس مریض کی،
پھر الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ابھی ہم سرجری کریں یا کون سا عمل کریں. تو یہ ہے اپینڈکس. اگر کوئی پوچھے تو اپینڈکس کہاں پر موجود ہے، تو وہی لارج انٹسٹائن کے بالکل بلو یہ اٹیچ موجود ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے پہلے کیا پڑھا، اسٹمک یعنی معدہ. ٹھیک ہے، تو اسٹمک ہم نے سب سے پہلے پڑھا. اسٹمک یہاں پر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اسمال انٹسٹائن پڑھا، یہ اسمال انٹسٹائن. ٹھیک ہے، اسمال انٹسٹائن کے بعد پھر ہم نے لارج انٹسٹائن پڑھا. لارج انٹسٹائن یہ دیکھیں، لارج انٹسٹائن. اس کے بعد یہ سارے ابڈومینل آرگن ہیں. اس کے بعد لیور پڑھا، یہ دیکھیں یہ لیور. اس کے بعد یعنی ہم اناٹمی پڑھ رہے تبھی ہم اس پر اناٹمی پر ہی فوکس کریں گے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا پڑھا، گال بلیڈر جو کہ لیور کے بالکل نیچے ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے پھر پینکریاز، یہ بھی لیور کے نیچے ہی ہوتا ہے لیکن بالکل اتنا نزدیک بھی نہیں جتنا گال بلیڈر ہوتا ہے، یہ بھی لیور کے نزدیک ہوتا ہے. شوگر کے مریضوں میں اسی پینکریاز میں مسئلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی پینکریاز کو دیکھنے کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ابھی تک جو لاسٹ پڑھا، وہ ہے اپینڈکس. اب بڑھتے ہیں ایبڈومینل آرگن، ایک اور ایبڈومینل آرگن کی طرف جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے. اس کا نام ہے کڈنی. کڈنی یعنی گردے. ٹھیک ہے، تو کڈنی کو اگر میں دیکھنا چاہوں کہ کڈنی کہاں پر موجود ہے، تو یہ دیکھیں کڈنیز یہ 2 ان نمبرز ہوتے ہیں. ہمارے جسم میں ایک جسم میں 2 گردے پائے جاتے ہیں. اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح کیوں دکھایا گیا ہے ڈائیگرام. یہ ڈائیگرام میں نے یعنی پیچھے کی طرف سے یعنی پوسٹیریئر طرف سے اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ کڈنیز پوسٹیریئر کی طرف ہوتے ہیں، بالکل بیک کی طرف ہوتے ہیں، پوسٹیریئر کی طرف ہوتے ہیں. اسی لیے کڈنی جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو بالکل بیک سے دکھا رہا ہوں. یہ انسان، یہ دیکھیں یہ انسان کا بالکل بیک ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے کڈنیز بھی بیک سے دکھا رہا ہوں. اس لیے الٹرا ساؤنڈ اگر ایسا انسان جو بالکل سیدھا لیٹا ہو تو یہ ساؤنڈ جو پروب ہے تھوڑا سا ہم پروب کو انسان کے جسم کے اندر پش کر کے اس طرح یعنی پیٹ پر تھوڑا سا زور ڈال کے ہمیں کڈنیز کی الٹرا ساؤنڈ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کڈنی جو ہے وہ تھوڑے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. تو اگر میں نے الٹرا ساؤنڈ کی پروب پر تھوڑا پش کیا، یعنی جب میں پیشنٹ کی ایبڈومن پر الٹرا ساؤنڈ کا پروب جو ہے وہ رکھتا ہوں تو تھوڑا سا پش کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤنڈ ویو جو ہے وہ پراپر پہنچے تو ہے ہی ہے، لیکن اگر میں تھوڑا پش کروں تو ایک امیج جو ہے یعنی تصویر جو ہے وہ اچھی آئے گی. تو یہ ہے کڈنیز جو کہ بالکل پوسٹیریئر کے یعنی بالکل پیچھے کی طرف جو ہے وہ ہوتے ہیں. پوسٹیریئر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پوسٹیریئر انٹیریئر کی بات پچھلے لیکچر میں ہوئی ہے. تو کڈنیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے جاننے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گردے کے پتری جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں معلوم ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ میں. ہاں، گردے کے پتری ہم سی ٹی اسکین میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، ایکس رے میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن سی ٹی اسکین اور ایکس رے میں ریڈیشن ہے، شعاعیں ہیں. وہاں جو شعاعیں ہیں وہ شعاع انسان کو جب مل جاتی ہے تو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں الٹرا ساؤنڈ کی طرف جانا چاہیے. اگر الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نہ دکھے یا مریض جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ نہ کرنا چاہو یعنی کچھ وجہ سے وہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتا، تب جا کے ہم ایکس رے اور سی ٹی اسکین کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس میں کڈنی سٹون یعنی گردے کی پتری ہم جو ہے معلوم کریں. لیکن الٹرا ساؤنڈ میں صرف گردے کی پتری کی بیماری معلوم نہیں ہوتی، اسی گردے میں کوئی بھی زخم ہو، انفیکشن ہو، وہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے. اسی گردے میں کوئی بھی ماس ہو یعنی کوئی بھی ایسا گنجا ہو جو کہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو، جو کہ نارمل انسان میں نہیں پایا جاتا، وہ بھی ہم الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے معلوم کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پائپ ہے جو کہ گردے سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ریڈ کلر، یہ لال کلر، یہ اس گردے سے بھی یہ لال کلر کا نکلا ہے. اسے کہتے ہیں یوریٹرز یوریٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ یوریٹر جو ہے یہ کیا کام کرتے ہیں، انہی گردے میں جب بھی فلٹریشن ہو جاتی ہے، میں نے لیکچر آئی تھنک 3 کے 2 میں بات کی تھی کہ گردے کام کیا کرتے ہیں، فلٹریشن کرتے ہیں. تو جب فلٹریشن ہو جاتی ہے تو یہ جو بھی پانی ہوتا ہے تو وہ اسی یوریٹرز میں آ کر آگے کی طرف پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں یوریٹر. تو ان یوریٹرز میں بھی کڈنی جو کہ سٹون ہوتا ہے، جو کہ پتری ہوتی ہے، وہ بھی پائی جاتی ہے. یہاں پر بھی پتری
جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، یہاں پر بھی پتری پائی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پتری خواہ گردے میں ہی ہو، وہ پتری آگے بھی جا سکتی ہے انہی پائپ میں، انہی یوریٹرز میں، جو کہ سٹک ہو سکتی ہے یعنی پھنس سکتی ہے۔ تو میں نے کیا نام لیا؟ یوریٹرز، ٹھیک ہے، یوریٹرز۔ اچھا، اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں ایبڈومینل ایک اور آرگن کی، جس کا نام ہے سپلین۔ تو یہ دیکھیں سپلین کہاں پایا جاتا ہے؟ یہاں پر بالکل سٹمک کے پیچھے، سٹمک کے بالکل پیچھے سپلین جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ یہ وہی سٹمک ہے، یہ اوپر لیور ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی لارج انڈسٹائن ہے، اور یہاں پر سپلین پایا جاتا ہے۔ تو اگر سپلین کے ہمیں الٹراساؤنڈ کرنی ہو تو ہم انہی جگہ پر، مریض کے اسی جگہ پر ہم الٹراساؤنڈ کی پروب یا ٹرانسڈیوسر رکھ کر ہم آسانی کے ساتھ کوئی بھی ایگزامینیشن یعنی کوئی بھی بیماری معلوم کر سکتے ہیں، ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہم نے پڑھے یہ ایبڈومینل آرگن تھے۔ اب انہی آرگن میں، انہی جتنے بھی آرگنز ہم نے پڑھے، اس میں کافی بیماری آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان بیماریوں کو ہم ڈیزیز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیزیز، اور اس بیمار آرگن کو ہم پیتھولوجی یعنی اس کی پیتھولوجی یعنی مطلب یہ کہ اس آرگن میں کوئی نہ کوئی نقصان آیا ہو، اسے پیتھولوجی کہتے ہیں۔ میں نے اس طرح بات کی تھی پہلے کہ پیتھولوجی کسے کہتے ہیں؟ جب ایک آرگن میں کوئی بیماری آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس آرگن ہے، اس کی ڈائگنوز کرنی ہے تاکہ ہمیں اسی آرگن کی پیتھولوجی معلوم ہو، یعنی وجہ کیا ہے اس کی خراب ہونے کی۔ تو پیتھولوجی بھی ہو گئی، فزیولوجی اس کے بعد کرتے ہیں، اور اناٹمی بھی ہو گئی۔ تو فزیولوجی کے نارمل کیا کیا کام کرتے ہیں یہ جتنے بھی آرگن ہم نے پڑھے، یعنی صرف میں نے آپ لوگوں کو سٹمک کی بات کی کہ سٹمک کی فزیولوجی یہ ہے کہ یہ ڈائجیشن کرتی ہے، یعنی خوراک کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کا اور بھی کام ہے لیکن یہاں پر ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ تو سٹمک کا فزیولوجی کیا ہے؟ سٹمک کی فزیولوجی کیا ہے؟ سٹمک کا نارمل فنکشن کیا ہے؟ تو وہ یہ کہ فوڈ کی ڈائجیشن کرتی ہے، یعنی خوراک کو حل کرتی ہے۔ تو سٹمک کے بعد ہم نے بات کی تھی انٹسٹائن کی، اسمال انٹسٹائن کی۔ تو اسمال انٹسٹائن کا فزیولوجی یا اسمال انٹسٹائن کی نارمل فنکشن یہ ہے کہ یہ جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں، انہی خوراک میں سے جو ضروری چیزیں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہے، ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی خوراک میں وہ جذب کر لیتی ہے، وہ خود کی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ باڈی کو دے دیتی ہے۔ تو اسمال انٹسٹائن کا یہ کام ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ 100/100%، 100% جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے وہ ضروری ہے۔ اس میں سے صرف چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہماری باڈی کے لیے، اور وہ کون جانتا ہے؟ وہ یہی انٹسٹائن جانتا ہے۔ تو جب یہ انٹسٹائن تک خوراک پہنچ جاتی ہے تو یہ انٹسٹائن انہی خوراک سے ضروری اشیاء جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے۔ اسی طرح لارج انٹسٹائن کے بعد لارج انٹسٹائن کی بھی یہی کام ہے کہ خوراک سے جو بھی ضروری اشیاء ہوتی ہے انہیں جذب کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اور کام بھی کرتی ہے کہ ہمارے جسم سے جو خوراک یا جو چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے ہمارے جسم کو، وہ ہمارے جسم سے نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں فورتھ ون، لیور۔ لیور کی فزیولوجی کیا ہے؟ بہت ہی کامن کویشچن ہے، بہت پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں لیور کی فزیولوجی بتائے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیور کی نارمل جو کام ہے، نارمل فنکشن ہے وہ بتائے۔ تو لیور کے بہت زیادہ فنکشن ہیں، لیکن یہاں پر جو چند بہت ہی ضروری ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں ڈی ٹاکسیفیکیشن، یعنی مطلب یہ کہ ہمارے خون جو جسم کو ملتا ہے، انہی خون میں کچھ زہریلی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر زہریلی نہ کہوں تو ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہی لیور ہے جو ان زہریلی چیزوں کو کھینچتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈی ٹاکسیفیکیشن، یعنی ٹاکسک سبسٹانس، یعنی وہ سبسٹانس، وہ چیزیں جو کہ ہمارے جسم کی ضروری نہیں ہے ان کو ریموو کرتی ہے، ان کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لیور انرجی بھی سٹور کرتی ہے، یعنی جو کہ انرجی یعنی توانائی، جس مریض کا یہ لیور خراب ہو
تو معمولی سے ایکسرسائز کرنے کے بعد، معمولی سے چلنے پھرنے کے بعد بھی وہ تھک جاتا ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کا لیور خراب ہے۔ لیکن جس کا جگر بالکل ٹھیک ہو، تو اس میں انرجی سٹور ہوتی ہے، جو طاقت ہوتا ہے، جو توانائی ہوتی ہے وہ سٹور ہوتی ہے۔ تو جب بھی اس انرجی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ لیور وہی انرجی دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں ابھی بالکل ریسٹ کنڈیشن میں ہوں، یعنی میں ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک کنڈیشن ہوں، میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، تو اس ٹائم لیور جو ہے وہ انرجی کو سٹور کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں یہاں سے چلا جاؤں یا کسی جگہ پر ایکسرسائز کر رہا ہوں، ایکسرسائز میں نارملی لوگ تھوڑا سا جلدی جلدی پھرتے ہیں یا بھاگتے ہیں، تو اسی بھاگنے کے دوران مجھے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی، تو وہ انرجی کون دے گا؟ لیور، کیونکہ اس میں سٹور ہے، یہاں پر انرجی جو ہے وہ سٹور ہے۔ جن مریضوں کو لیور کی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں کسی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جائیں، اگر چلتے بھی ہیں تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، ڈائریکٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کی جو بھی بیماری ہو وہ ہم کس کی مدد سے دیکھتے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ کی۔ ہاں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہاں پر ہم الٹرا ساؤنڈ دیکھیں کہ اس کی بہت سی بیماری ہم الٹرا ساؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی لیور کی نارمل فزیالوجی، یعنی لیور کا نارمل فنکشن، یعنی لیور جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں گال بلیڈر کی طرف۔ گال بلیڈر کی فزیالوجی جاننے کے لیے ہمیں لیور کی ایک اور فزیالوجی جاننی ہے کہ لیور جو ہے کیا کام کرتا ہے۔ کچھ لیکوڈ سبسٹانس، یعنی کچھ پانی کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں، وہ بناتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں بائل، BILE، بائل کہتے ہیں۔ اب یہ بائل جو ہے یہ لیور سے نکلتا ہے اور انہی انٹسٹائن میں جاتا ہے۔ وہ بائل کیا کام کرتی ہے؟ ان انٹسٹائن میں آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ انہی انٹسٹائن میں خوراک جو ہے وہ چلتا ہے، یعنی خوراک جو ہے وہ پہلے اسمال انٹسٹائن میں خوراک آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ خوراک کی پائپ ہے نا، پائپ میں ایک چیز چلتی ہے اور پھر اس کے بعد لارج انٹسٹائن میں آتی ہے۔ تو اس کے چلنے کے لیے یہی بائل، یہی لیکوڈ، یہی جو ایک پانی کی قسم ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ریلیز کے بعد انہیں خوراک کو مل جاتی ہے، تو وہ خوراک آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر یہ بائل بالکل یہاں پر ریلیز نہ ہوا، یعنی یہاں پر آیا نہیں لیور سے انٹسٹائن تک، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خوراک آگے نہیں جائے گا، ہمیں بہت زیادہ مسئلے ہوں گے ہمارے ایبڈومن میں اور ہمارے جسم میں، جب خوراک جو ہے وہ انہی خوراک کی پائپ میں، خوراک کی نالی میں نہیں جائے گا، تو اس کو کون لے کے جاتا ہے؟ یہی بائل، یہی جو کہ پانی کی قسم ہے، یہ اس کو برابر لوبریکیٹ کہتے ہیں اسے، یعنی بالکل گیلا کرتی ہے، اور اسی گیلا پن کی وجہ سے خوراک جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ اب گال بلیڈر کیا کام کرتا ہے؟ گال بلیڈر انہی خوراک کو، انہی پانی کو، انہی بائل کو سٹور کرتی ہے۔ اب سٹور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو ہر ٹائم خوراک نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، صرف دن میں 3-4 بار خوراک کھاتے ہیں، یا جب خوراک کھاتے ہیں تو خوراک جو ہے وہ جب بھی یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو گال بلیڈر کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہی گال بلیڈر پھر وہی بائل ریلیز کرتا ہے، یعنی یہ بائل اسی ٹائم ریلیز کیا جاتا ہے جب کیا ہو، جب خوراک آتی ہے، تبھی آگے جا کر بائل جو ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے، ریلیز ہوتا ہے، یعنی جب خوراک آتی ہے بائل ریلیز ہوتا ہے، تو وہ بائل کون ریلیز کرتا ہے؟ گال بلیڈر۔ لیور سے وہ بائل آ جاتے ہیں اور اسی جو تھیلی ہے اسی گال بلیڈر میں سٹور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی گال بلیڈر کی فنکشن یا فزیالوجی، یعنی گال بلیڈر کیا کام کرتی ہے؟ انہی بائل کو سٹور کرتی ہے اور تب ریلیز کرتی ہے جب بھی خوراک کی کوئی بھی فوڈ پارٹیکل، یعنی جب بھی خوراک جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب نیکسٹ پڑھتے ہیں پینکریاز کی طرف کہ پینکریاز کی فزیالوجی کیا ہے۔ تو پینکریاز میں نے بات کی پہلے بھی کہ یہ پینکریاز جو ہے یہ شوگر کے مریضوں میں اس پینکریاز کی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پینکریاز کیا کام کرتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے بتائے کہ پینکریاز کی نارمل فزیالوجی بتائے، تو پینکریاز ایک چیز ریلیز کرتی ہے جس کو کہتے ہیں انسولین۔ وہ انسولین کیا کام کرتی ہے کہ ہم جب بھی ایک سویٹنر، یعنی کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس میں زیادہ شوگر ہو یا وہ زیادہ میٹھا ہو، تو اس مٹھاس کو ہمارے پورے باڈی میں برابر رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے یہ پینکریاز، یہ انسولین جو ہے وہ وہی فنکشن کرتا ہے، یعنی
انسولین جو ہے وہ یہی پینکریاز ریلیز کرتا ہے، اور وہ انسولین کا کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ جتنے بھی گلوکوز یعنی سویٹنر یا سویٹ چیز ہماری باڈی میں آ جاتی ہے، تو وہ جو ہے ہماری باڈی میں پورا کا پورا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، پورے کی پوری باڈی میں پھیلاتی ہے، تاکہ پھیلائے اس لیے تاکہ اگر وہ سویٹنر وہ جو میٹھے چیزیں ہیں وہ اگر ایک جگہ پر رہیں تو وہاں پر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تبھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ جو سویٹ چیزیں وہ نہ کھائیں۔ ایک تو اور بھی ان سے مسئلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے مسئلے سویٹنر سے آتے ہیں، لیکن یہ پینکریاز کی ہم اگر بات کریں تو یہ انسولین ریلیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ریلیز کرتا ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک فنکشن پڑھیں گے کہ پینکریاز کی فزیالوجی کیا ہے۔ تو یہ انسولین ریلیز کرتا ہے، اور پھر آگے جا کر ہمارے جسم میں گلوکوز یعنی جو سویٹنر ہے اس کو برابر کرتی ہے۔ تو شوگر کے مریضوں میں پینکریاز کی بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں۔ تو پینکریاز میں کوئی مسئلہ ہو جو الٹراساؤنڈ میں دکھ سکتا ہو، اس کے لیے ہم الٹراساؤنڈ کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی زخم آ گیا یا اس کے کوئی پائپ جو ہے بلاک ہو گیا تو ہم بالکل اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی پینکریاز کی نارمل فزیالوجی۔ اب آتے ہیں اپینڈکس کی طرف۔ اپینڈکس کا اتنا کوئی خاص کام ہمارے جسم میں بالکل نہیں ہے، لیکن تھوڑا اس کا کام امیونٹی میں ہے۔ اب امیونٹی کیا چیز ہے؟ امیونٹی ہمارے جسم میں جب بھی کوئی وائرس آ جاتا ہے تو اس کے خلاف ہماری باڈی ایک ایکشن شو کرتی ہے، ہماری باڈی جو ہے وہ ایک ایکشن کرتی ہے اسی جراثیم کے لیے یا اس بیماری کے لیے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اپینڈکس کا تھوڑا بہت رول ہے، باقی زیادہ رول جو ہے وہ ہمارے خون ادا کرتی ہے، جسے WBC کہتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل۔ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اپینڈکس بھی اس میں رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے امیونٹی میں۔ امیونٹی یعنی جب بھی کوئی باہر سے کوئی جراثیم یا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کے خلاف ہماری باڈی جو بھی ایکشن شو کرتی ہے اسے امیونٹی کہتے ہیں۔ کڈنی کی بات ہو گئی کہ یہ فلٹریشن کرتی ہے ہماری باڈی میں، جو بھی پانی آتا ہے، جو پانی ضروری ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کے مل جاتا ہے، جو غیر ضروری ہوتا ہے وہ ہماری باڈی سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ کام کڈنی کے ہے، اور یوریٹرز کی مدد سے پھر باہر کرتی ہے۔ اب آتا ہے سپلین کی طرف۔ تو سپلین بھی ہمارے امیونٹی میں، ہمارے جسم کے بچاؤ میں کافی زیادہ مدد کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ کو فلٹر بھی کرتی ہے، یعنی جو بلڈ جو ہے وہ اس کو صاف بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے لیور کی بات کی، لیکن سپلین بھی بلڈ کی فلٹریشن جو ہے بلڈ کو فلٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، اناٹمی بھی پڑھ لی آرگنس کی، ٹھیک ہے، ایبڈومن کی جتنے بھی آرگن ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کی فزیالوجی بھی پڑھ لی۔ اس میں کوئی بھی کوشچن ہو یا کوئی پوائنٹ ریپیٹ کروانا ہو تو مجھ سے لازمی رابطہ کریں، اور واٹس ایپ گروپ بھی آپ لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر واٹس ایپ گروپ نہیں تو میرے ای میل ہے، اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کومنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، جہاں پر بھی مسئلہ ہو مجھے ضرور بتائیں، میں ضرور رپلائی دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔